سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیہ مبارکہ کو میں نے سرمایہ سخن بنایا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، معطر پسینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، نبی الانبیاء، رسولوں کے پیشوا، ہادی السبل، ختم الرسل، مولائی کل احمد مجتبی محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا و مابانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ کچھ اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور آپ حضرات بھی میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ میرا مولا علی مولا، میرا مولا علی مولا، میرا مرشد علی مولا، میرا مولا علی مولا، میرا مولا علی مولا، میرا مولا علی مولا۔ طوفان آ رہا تھا مگر ڈھیر ہو گیا، طوفان آ رہا تھا مگر ڈھیر ہو گیا، میں نے علی کا نام لیا زیر ہو گیا، میں نے علی کا نام لیا زیر ہو گیا۔ تاثیر ایسی ہے مولا علی کے نام میں، تاثیر ایسی ہے مولا علی کے نام میں، جس نے بھی علی کہا وہ شیر ہو گیا، میرا مولا علی مولا، میرا مولا علی مولا، میرا مولا علی مولا، میرا مولا علی مولا۔ مشکل پڑی تو بن کے مددگار آ گئے، مشکل پڑی تو بن کے مددگار آ گئے، دنیا کے سارے ولیوں کے سردار آ گئے، دنیا کے سارے ولیوں کے سردار آ گئے۔ کرب و بلا میں دیکھ کے تیور حسین کے، کرب و بلا میں دیکھ کے تیور حسین کے، ایسا لگا کہ حیدر کرار آ گئے، میرا مولا علی مولا، میرا مولا علی مولا۔ ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں، میرا مولا علی مولا، میرا مولا علی مولا، میرا مولا علی مولا، میرا مولا علی
داماد مصطفیٰ ہے یہ عظمت علی کی ہے، داماد مصطفیٰ ہے یہ عظمت علی کی ہے، دنیا میں ہر کسی کو ضرورت علی کی ہے، داماد مصطفیٰ ہے یہ عظمت علی کی ہے، دنیا میں ہر کسی کو ضرورت علی کی ہے، شیر خدا کا رتبہ بڑا ہی بلند ہے، شیر خدا کا رتبہ بڑا ہی بلند ہے، کوثر میرے علی کا ہے، جنت علی کی ہے، میرا مولا علی مولا، میرا مولا علی مولا، میرا مرشد علی مولا، میرا مولا علی مولا، سرکار کے وزیر ہیں مولا کائنات، چوتھے بڑے مشیر ہیں مولا کائنات، سرکار کے وزیر ہیں مولا کائنات، چوتھے بڑے مشیر ہیں مولا کائنات، ایسے تو بادشاہ بھی دیکھے نہیں گئے، ایسے تو بادشاہ بھی دیکھے نہیں گئے، جیسے میرے سفیر ہیں مولا کائنات، میرا مولا علی مولا، میرا مولا علی مولا، میرا مرشد علی مولا، میرا مولا علی مولا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آواز کھینچ رہا ہے، بولیے اس کو۔ حضرات محترم، قرآن مجید کی جس آیے مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جن نفوس قدسیہ کا آج ذکر ہونا ہے، جن کی شان اور جن کے مقام اور جن کے مرتبے کو آج بیان کرنا ہے، ان نفوس قدسیہ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان نفوس قدسیہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ حضرات محترم، ہر انسان کی خواہش، ہر مسلمان کی خواہش کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا مل جائے، اور جسے اللہ کی رضا حاصل ہو گئی وہ کامیاب ہے، جسے اللہ کی رضا، جن کو اللہ کی رضا مل گئی، حاصل ہو گئی، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ مگر صحابہ اکرام کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، صحابہ اکرام کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ برگزیدہ نیک بندے اس قدر خوف الہی، خشیت الہی سے اپنے سینے کو لبریز کیے ہوئے تھے، اور محبت الہی اور عشق الہی ان کے سینوں میں ایسا موجزن تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فضائل، ان کے خصائص اور ان کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم، کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی۔
اور پھر فرمایا وَرَضُوا عَنْهُ، اور یہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ ہر کوئی اللہ کی رضا چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، مگر ان نفوس قدسیہ کا کام، ان کا عمل کتنا زبردست عمل تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ سے راضی ہے، یہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ اللہ کی رضا کا مل جانا بڑی بات ہے، اللہ کی رضا کا مل جانا یہ بڑی بات ہے، مگر اللہ فرما رہا کہ یہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ ہمیں تو اللہ کی رضا مل جائے یہی کافی ہے، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی اللہ سے راضی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ان کو عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ان کو دی ہیں، اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں پر یہ شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اب جب اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، تو اب فرمان الہی بدل نہیں سکتا، نہیں بدلتا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی، کوئی تغیر نہیں، اللہ کا کلام بدلتا نہیں۔ شاعر کہتا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کا فرمان جو ہے، جو اللہ کا قانون ہے، جو کلمات ہیں اللہ کے، جو فرمان ہے وہ بدلتے نہیں ہیں۔ قرآن کا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی تغیر و تبدیلی، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا، جب اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے تو پھر اللہ نے جو قرآن میں فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے، تو اب اگر کوئی ان نفوس قدسیہ کی شان میں تبرہ بازیاں کرے، انہیں گالیاں دے، ان کے تعلق سے غلط بیانی کرے، تو پھر یہ اپنا ہی خسارہ کر رہے، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ جن کو جانا ہے جاؤ جلدی سے، بڑے لوگ آگے آ کے بیٹھو، آگے آ کے سامنے آ کے بیٹھو، آپ لوگ بھی آگے آ جاؤ، سامنے آ جاؤ، پیچھے کونے مت بیٹھو، سامنے آؤ۔ یہ بچوں کو ذرا دیکھتے رہو کون بدماشی کرتا ہے، ذرا سامنے آ کے بیٹھو ذرا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں نوجوان حضرات، گفتگو میں محو ہیں، گزارش ہے اندر آ کر کے بیٹھ جائیے۔ یہ سارا کچھ شامیانہ آپ کے لیے ہے، لائٹنگ کا انتظام آپ کے لیے، بچھات آپ کے لیے بچھا دیا گیا ہے، ساری چیزیں آپ کے لیے ہے۔ باہر نہ بیٹھیں، اندر آ کر کے بیٹھیں، اندر بیٹھ کر کے کچھ باتیں سنیں، کچھ سنائی جائیں گی انشاءاللہ الرحمن۔ پھر وقت مقررہ پر اپنا یہ پروگرام اختتام کی منزل کو پہنچے گا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اب اگر کوئی تبرہ بازیاں کرے صحابہ کرام کی شان میں تو وہ اپنا ہی خسارہ کر رہا ہے، اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ ہمارا آپ کا کام کیا ہونا چاہیے؟ اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے۔ جب اللہ ان سے راضی ہے تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں ان کے تعلق سے غلط بیانی کرنے والے؟ ہاں، ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ جب اللہ نے فرما دیا اللہ ان سے راضی ہے تو پھر ہمارا کام انگلی اٹھانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا کام اس کو سر تسلیم خم کرتے ہوئے، اس بات پر عمل کرتے ہوئے، بالکل وہاں پر سر جھکا کر کے اپنا جو فیصلہ، جو اپنے عقل کا جو ہم گھوڑا دوڑاتے ہیں، ان تمام تر چیزوں پر کنٹرول کرتے ہوئے سر تسلیم کو جھکا لینا چاہیے، اور یہ سوچنے چاہیے کہ اللہ ان سے راضی ہے، اگر ہم ان سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے طفیل ہم سے راضی ہو جائے گا۔ یہ طریقہ کار ہونی چاہیے۔ لہٰذا یہ جو 10 روزہ محفل محرم الحرام کی مجلس جو آپ سجا رہے ہیں، کس بنا پر؟ صرف اسی بنا پر کہ یہ جو نفوس قدسیہ ہیں، جو اللہ والے لوگ ہیں، یہ راضی ہو جائیں۔ اس کو اٹھاتا ہوں۔ جو نفوس قدسیہ ہیں ان کا ذکر ہم کریں گے، امام حسین کا ذکر کریں گے، شہدائے کربلا کا ذکر کریں گے، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے، اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی وجہ سے، ان سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس محفل کا سجانے کا مقصد
صرف یہی ہے کہ یہ اللہ والوں کا ذکر کر کے ہم اپنے آخرت کو بہتر بنا لیں۔ تو لہٰذا ہمارا اور آپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم لوگ ان کی شان میں غلط بیانی کرنے سے بچیں، ہے نا، اپنی زبان کنٹرول میں رکھیں، غلط بات اپنی زبان سے نہ نکالیں، ہے نا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک آدمی ساری زندگی نماز پڑھے مگر گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے اعمال قبول ہیں یا نہیں ہیں، ساری زندگی روزہ رکھے مگر گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہے کہ نہیں ہے، حج پہ حج کرے مگر گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہے یا نہیں ہے، کوئی بھی عمل کرے مگر گارنٹی قبول ہے یا نہیں ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے، قبول کر لے تو بیڑا پار ہے نا، مگر یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کے تعلق سے اللہ نے فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ یعنی اللہ ان سے راضی ہے، ان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کا ایک مٹھی جو خیرات کر دینا تمہارے احد پہاڑ کے برابر خیرات کرنے سے افضل ہے۔ وہ صحابہ کی شان ہے، سبحان اللہ۔ لہذا صحابہ سے محبت کیجیے، اہل بیت سے محبت کیجیے، اللہ کے رسول کے چاہنے والوں سے محبت کیجیے، ان سے محبت، ان سے عقیدت آپ کو دنیا و آخرت میں کامیاب و کامرا کرتے نظر آئے گی۔ اب کیونکہ محرم الحرام کی محفل ہے، اس کی یہ تیسری شب ہے اور آج گفتگو ہونی، میں نے پہلے کہا تھا بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے اور اختصار کے ساتھ خلفاء راشدین کا ذکر کر کے ہم آگے اپنے واقعہ کربلا کی طرف بڑھیں گے۔ تو آج کیونکہ کل حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے کل گفتگو ہوئی تھی۔ آج خلفاء راشدین میں سے تیسرے اور چوتھے خلیفہ یعنی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولائے کائنات حضرت علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات محترم، سب سے پہلے خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات عرض کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد شخص ہیں کہ جن کے نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں۔ کائنات میں یہ مقام سوائے عثمان غنی کے اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ کائنات میں پوری دنیا میں صبح قیامت سے لے کر کے اب تک اور اب سے لے کے صبح قیامت تک جتنے آئے آ کر چلے گئے، جو ہیں جو آئیں گے، سب میں ایک نمایاں شخصیت وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ حضور نے یہاں تک فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک بعد دیگر حضرت عثمان غنی کے نکاح میں 40 کے 40 کو دے دیتا۔ اللہ اکبر۔ سوچنے والی بات ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کتنا بلند و بالا کہ حضور اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور بخاری مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ مدینہ طیبہ کے باغ میں تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ ایک صاحب آئے اور اس نے باغ کا دروازہ کھلوایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری بشارت دے دو۔ اب یہاں سے معلوم یہ ہوا
کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، نبی کی شان یہ کہ مصطفیٰ کریم کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری جو آ رہا ہے اس کے لیے دروازہ کھول دو، یعنی ابھی دیکھا نہیں گیا کہ آنے والا کون ہے، کون آ رہا ہے، کس لیے آ رہا ہے، وہ کون ہے، ابھی دروازہ کھلا نہیں ہے، مگر فرماتے ہیں ابو موسیٰ اشعری دروازہ کھول دو، اور یہ حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے، دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو، یعنی مصطفیٰ کریم باغ کے اندر ہیں، دروازے کے باہر کون ہے، مصطفیٰ کریم کو یہ بھی پتہ ہے، آنے والا کون ہے یہ بھی پتہ ہے، جو آنے والا ہے اس کا عمل کیا ہے یہ بھی پتہ ہے، جو آنے والا ہے وہ جنتی ہے کہ نہیں ہے مصطفیٰ کریم کو یہ بھی پتہ ہے۔ اب بتائیے، دروازے بند مقفل ہیں، حضور باغ کے اندر ہے، آنے والا باغ کے باہر ہے، دروازے مقفل ہیں، باغ کے باہر جو ہے مصطفیٰ کریم ان کو بھی جانتے ہیں، جو آیا ہے ان کو بھی جانتے ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں مصطفیٰ کریم وہ بھی جانتے ہیں، وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے مصطفیٰ کریم یہ بھی جانتے ہیں۔ ابھی تو دنیا سے جانا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، قبر کی منزلوں کو پار کرنا ہے، پھر اس کے بعد قیامت قائم ہوں گی، اٹھیں گے بندے، اس کے بعد حساب و کتاب کے بعد تب معلوم چلے گا کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ لیکن آنے والا جو آ رہا ہے مصطفیٰ کریم یہیں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اختیار، یہ پاور دیا ہے کہ میں یہیں سے دیکھ سکتا ہوں آنے والا کون ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ حضور نے فرمایا آنے والے کو جنت کی بشارت، خوشخبری دے دو۔ دروازہ کھولا گیا، جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ آنے والا کون، تو آنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آنے والے کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، صحابی نے انہیں کہا کہ آپ کو مبارک ہو، اور یہ خوشخبری، یہ پیغام آپ کے لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، حمد و ثنا کرتے شکر بجا لاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی، اللہ کے رسول نے فرمایا جو آ رہا ہے اس آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو، جو آ رہا ہے اس آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ جب دروازہ کھولا گیا تو دیکھا کون، تو دیکھا کہ وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دروازہ کھولا گیا، اور دروازہ کھولنے کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو اس کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں جنت کی بشارت دے دی۔ پھر اس کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، اور جب میں دروازہ کھولنے کے لیے گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو، اس بات پر کہ ان پر جو مصیبتیں آنے والی ہے ان مصیبتوں پر وہ جو شکریہ ادا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ان مصیبتوں پر جو وہ صبر کریں گے، اللہ کا شکر بجا لائیں گے، تو صبر کرنے کی بنا پر، مصیبت پر صبر کرنے کی بنا پر اس بندہ مومن کو جنت کی بشارت دے دو۔ صحابی کہتے ہیں جب میں دروازہ کھلا تو دیکھا کہ وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دے دی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ آنے والے کو اس پر جو مصیبتیں آئیں گی ان مصیبتوں کی وجہ سے، مصیبتوں پر جو وہ صبر کریں گے تو صبر کرنے کی وجہ سے اسے جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزدجہ فضا کو سنا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں واللہ المستعان، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھ سے امتحان لے گا، مصیبت میں اگر میں مبتلا ہوں گا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی میں صبر کرنے والا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مصیبت آنے والی تھی، اور آپ نے سنا علماء اکرام سے ایسی مصیبت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر ایسی مصیبت، کربلا کا منظر آپ نے سنا ہے۔ اور ایک چیز اور بتا دوں آپ کو میں، یہ کربلا جو ہے یہ تمام تر معرکہ، تمام تر غزوات اور تمام تر جنگیں، ان کا نچوڑ ہے کربلا، ان کی نچوڑ ہے کربلا۔ یعنی جو پہلے جنگیں ہوئی، جو محنتیں کی گئی ہیں، ان محنتوں کا اور ان تمام تر معاملات کا نتیجہ ہے کربلا۔ ہم صرف کربلا کو سنتے ہیں نا، کربلا کے داستان کو سنتے ہیں، ہم بڑے اش کر لیں۔ بے شک کربلا کی داستان بڑی ایسی داستان کہ دلوں کو جھنجھوڑنے والی داستان ہے، مگر یہ کربلا جو ہوا ہے، یہ کربلا تمام تر غزوات کے نچوڑ کا نام کربلا ہے۔ ایسے ایسے غزوات ہوئے، ایسی ایسی جنگیں ہوئی، اللہ اکبر، اور صحابہ کرام نے مستعدی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، بالکل عشق مصطفیٰ کو سینے موجزن کر کے اور محبت الہی سے سینے کو لبریز کر کے اللہ کی محبت میں اپنا تن من دھن سب قربان کی، جانیں قربان کی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو مصیبت آئی وہ ایسی مصیبت کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، مگر حال یہ کہ آپ کو، خلیفہ کو، ان کے ہی گھر میں قید کر دیا گیا ہے۔ 7 دن تک دانا پانی بند ہے، اور ایک روایت میں کہ 10 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر دانا پانی بند کر دیا گیا ہے۔ وقت کے بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، مگر بلوائیوں کا حال یہ کہ انہوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، پانی بند کر دیا ہے، اور جو ہے اتنے دنوں تک بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد ان کے ہی گھر پہ ان کو شہید کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمانا ہے، جب ایک پہاڑ کے اوپر سرکار حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ اور عثمان غنی کے ساتھ اور حضرت غالب عمر فاروق اعظم کے ساتھ جب پہاڑ پر کھڑے تھے، پہاڑ لرزنے لگا، اور پہاڑ تھم جا، ٹھہر جا، کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی پر بڑی مصیبت آئی۔ آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے آپ شہید ہوئے۔ اللہ اکبر۔ بڑی مصیبتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے برداشت کی ہیں۔ اسلام لانے کے بعد بھی بڑی تکلیفیں دی گئی، بڑا ستایا گیا، چٹائیوں میں لپیٹ کر کے آپ کے منہ پہ دھونی دی گئی ہے، جس سے آپ کی سانس باہر چل اٹھ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں، بڑی تکلیفیں برداشت کی ہے دین اسلام کی خاطر، اور یہی وجہ ہے کہ وہ مقام و مرتبہ ملا کہ دنیا میں کسی کو ایسا مقام و مرتبہ نہیں ملا جو مقام ایک زاویے اور ایک بات کے اعتبار سے، وہ یہ کہ حضور نے اپنی دونوں شہزادیوں کا نکاح آپ سے فرمایا۔ اس مقام پر، اس چیز میں آپ سب سے ممتاز، سب سے الگ نظر آتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ آپ نے 2 بار جنت خرید لی، 2 بار۔ جانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں کے جان و مال کو خرید لیے جنت کے بدلے میں۔ بے شک اللہ نے مومنوں کے جان و مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں، یعنی اللہ تعالیٰ
نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں. مومن اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے نام پر قربان کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس بندے مومن کو جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نہیں بلکہ فرمایا گیا دو بار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت خریدا ہے. سبحان اللہ. اور ساتھ ہی ساتھ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت اور ایک کمال یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ قرار دیا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ قرار دیا. اللہ اکبر. جب بیعت رضوان کا معاملہ پیش آیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ اکرام کو لے کر کے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں کہ عمرہ کرنا ہے. عمرہ کرنے کی نیت سے مکہ مکرمہ کو جا رہے ہیں. ایک وادی پر رکے تو خبر آئی کہ مکے کے لوگ صحابہ اکرام سے جنگ کرنا چاہتے ہیں. سرکار جو ہے عمرہ کرنے کے لیے اپنے اصحاب کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اپنے اصحاب کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. مگر مکہ مکرمہ والے کہتے ہیں وہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں, ہم انہیں عمرہ کرنے کے نہیں دیں گے بلکہ ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے. جب حضور کو یہ خبر معلوم ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا, اے عثمان غنی تم جاؤ اور مکہ مکرمہ میں جا کر کے پتہ لگاؤ کہ مکے والوں کا حال کیا ہے, قریش کا حال کیا ہے. ان سے کہنا کہ ہم تم سے لڑنے نہیں آئے ہیں, ہم تم سے جنگ کرنے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں, ہم عمرہ کی غرض و غایت سے آئے ہیں. لہذا اے عثمان غنی جاؤ اور جا کر کے سارا حال معلوم کر کے آؤ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا کمال دیکھ. اللہ اکبر. مصطفیٰ کریم سے حضرت عثمان غنی کو کیا عشق ہے, کیا محبت ہے. وہ عشق دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی مکہ مکرمہ پہنچے. جب مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ مکے کے بڑے تاجر تھے, بڑے رسوخ دار انسان تھے, لوگ آپ سے محبت کرتے تھے, عثمان غنی سے لگاؤ رکھتے تھے. عثمان غنی جب مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو کافروں نے کہا تھا, مشرکوں نے کہا تھا, اے عثمان غنی اگر تم طواف کرنا چاہتے ہو تو تم طواف کر سکتے ہو, تم سعی کرنا چاہتے ہو تو تم سعی کر سکتے ہو, لیکن اے عثمان غنی ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کرنے نہیں دیں گے, ہم انہیں عمرہ کرنے نہیں دیں گے. اے عثمان غنی تم آئے ہو تم طواف کر سکتے ہو, تم آئے ہو تم سعی کر سکتے ہو. مجھے ایک بات بتائیے, ایک آدمی جو ہے عمرہ کرنے کی غرض و غایت سے اپنے گھر سے نکلتا ہے, مکہ مکرمہ پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد کسی وجہ سے ان کے ساتھیوں کو روک دیا جاتا ہے اور ان سے کہا جائے کہ تم اکیلے طواف کر لو, تم اکیلے سعی کر لو, تمہارے ساتھیوں کو طواف کرنے نہیں دیا جائے گا. تو مجھے ایک بات یہ بتاؤ, وہ انسان سوچے گا بڑی محنتوں سے میں یہاں آیا ہوں, بڑی مشقتوں کے بعد یہاں آیا ہوں, پیسے خرچ کرنے پڑے ہیں, صعوبتوں کو برداشت کرنی پڑی ہے, تب جا کر کے میں یہاں آیا ہوں. لہذا وہ لوگ اگر نہیں کر پاتے ہیں تو کوئی بات نہیں, چلو میں طواف کر لیتا ہوں, چلو میں سعی کر لیتا ہوں, جب آ ہی گیا ہوں طواف کر لیتا ہوں. اس لیے کہ طواف میں بڑی برکت ہے, اس لیے کہ طواف میں بڑے فائدے ہیں, اس لیے کہ طواف میں بڑی نیکیاں ہیں. یہاں تک فرمایا گیا کہ جب بندہ مومن طواف کرنے کی غرض سے, عمرہ کرنے کی نیت سے یا حج کرنے کی غرض سے اپنے گھر سے نکلتا ہے, ایک قدم بڑھاتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے. مجھے بتاؤ ہر انسان یہ چاہے گا کہ چلو طواف کر لیا جائے, چلو سعی کر لی جائے, مگر عثمان غنی ہے, دل میں محبت ہے تو محبت رسول ہے. کہتے ہیں لوگوں تم سوچتے ہو کہ میں اپنے آقا کو چھوڑ کر کے طواف کر لوں, مجھے آقا کو چھوڑ کر کے طواف کرنا گوارا نہیں ہے. اگر تم مصطفیٰ کریم کی اجازت دو کہ وہ آئے اور طواف کرے تو عثمان غنی ان کی معیت میں, ان کی سنگت میں رہ کر کے طواف کرے گا, لیکن اگر تم انہیں اجازت نہ دو تو عثمان غنی بھی طواف نہیں کرے گا. اللہ اکبر. حضرت
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ طواف نہیں کرتے ہیں، وہاں پر کچھ تاخیر سے ہوتی ہے، ادھر بات یہ پھیل جاتی ہے عثمان غنی شہید کر دیے گئے ہیں، عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب صحابہ اکرام میں ایک عجب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، صحابہ اکرام کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، ایک افواہ پھیل جاتی ہے کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے ہیں، حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر! جب صحابہ اکرام میں تشویش جو ہے کی حالت پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں ادھر آؤ، اور آنے کے بعد سب جو ہے میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اس بات کی بیعت کرو کہ ہم آپ کے نام پر جنگ کریں گے، ہم اپنی جانیں قربان کریں گے، ہم اپنے مال کو قربان کریں گے، اس لیے کہ کفار مکہ جو ہے، اس لیے کہ قریش جو ہے وہ لڑنے آنا چاہتے ہیں، تو تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اللہ اکبر! ایک درخت کے نیچے سب بیعت کرتے ہیں، تمام صحابہ جو موجود تھے سب کے سب بیعت کرتے ہیں۔ جب سب کی بیعت ہو جاتی ہے، جب سب بیعت کر چکے ہوتے ہیں، اب عثمان غنی باقی ہیں، وہ مکہ مکرمہ میں ہے، مصطفیٰ کریم یہاں موجود ہے، اور یہیں رہ کر کے مصطفیٰ کریم عثمان غنی کے احوال کو جان رہے ہیں، یہیں رہ کر کے مصطفیٰ کریم عثمان غنی کے معاملات جانتے ہیں، اور مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرے جو ہے محب، میرے چاہنے والے عثمان غنی کا ہاتھ ہے، اور سرکار اپنے ایک ہاتھ پر اپنے دوسرے ہاتھ کو رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، اور اس طریقے سے بیعت کرتے ہیں گویا مصطفیٰ کریم یہیں پر بیٹھے بیٹھے اپنے ساتھیوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، صحابہ اکرام کو یہ خوشخبری دینا چاہتے ہیں اے میرے صحابیوں، تمہارے اندر یہ بات آگے پھیل گئی ہے عثمان غنی شہید کر دیے گئے، لیکن سنو سنو، میں نے اپنے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے کر کے اس ہاتھ کو عثمان غنی کا حال بتا کر کے تمہیں یہ بتا دیا کہ عثمان غنی بیعت کر رہے ہیں، بیعت وہی کرتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، مردے بیعت نہیں کرتے ہیں، لہذا تم یہ تشویشناک خبر جو تمہارے اندر پھیل گئی ہے تم اس سے اپنے آپ کو دور کرو۔ تمہیں یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ عثمان غنی شہید نہیں ہوئے ہیں بلکہ عثمان غنی زندہ ہے۔ اللہ اکبر! اس واقعہ سے دو باتیں تو پتہ چلی، ایک بات تو یہ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہیں پر سے جو ہے مکے کے احوال کو جانتے ہیں، یہیں پر سے جو ہے عثمان غنی کے احوال کو جانتے ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ مصطفیٰ کریم نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا ہے، وہ ہاتھ جس ہاتھ کو اللہ تعالیٰ اپنا دست قدرت کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے محبوب وہ کنکریاں جو تم نے پھینکی ہیں وہ تم نے نہیں پھینکی ہیں، وہ اللہ نے پھینکی ہیں۔ اللہ اکبر! ہجرت کی رات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلتے ہیں اور ہجرت کرنا چاہتے ہیں، دیکھا کہ چاروں طرف کفار قریش جو ہے وہ ننگی تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مٹھی مٹی اٹھاتے ہیں، اس پر دم کرتے ہیں، اور پڑھنے کا دم کرنے کے بعد ان کافروں پر پھینک دیتے ہیں، اور جب پھینکنے کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں جو ہے کافروں کو پر پھینکنے کے بعد جب وہاں سے نکلتے ہیں، مرضی مولا دیکھیں، اللہ کی رحمت دیکھیں، اللہ کی مدد دیکھیں، ادھر مصطفیٰ کریم نے ان کنکریوں کو پھینکا، ادھر کفاروں کا حال یہ کہ ان کے حواس باختہ ہو گئے، ان کے آگے سے مصطفیٰ کریم گزر رہے ہیں مگر انہیں احساس نہیں ہو پا رہا ہے، مصطفیٰ کریم نکل گئے۔ کنکریاں کس نے پھینکی تھی؟ تاریخ داں یہ کہیں گے کنکریاں مصطفیٰ کریم نے پھینکی ہے۔ کنکریاں کس نے پھینکی تھی؟ صحابہ یہ کہیں گے کنکریاں مصطفیٰ کریم نے پھینکی ہیں۔ ابو بکر ساتھ تھے، ابو بکر کہیں گے کنکریاں مصطفیٰ کریم نے پھینکی ہیں۔ علی مصطفیٰ کریم کے بستر پر لیٹے تھے، علی مرتضیٰ کہیں گے کنکریاں مصطفیٰ کریم نے پھینکی ہیں، مگر قرآن کہہ رہا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے محبوب یہ کنکریاں جو تم نے پھینکی ہیں یہ تم نے نہیں پھینکی ہیں، یہ اللہ نے پھینکی ہے۔ پتہ یہ چلا ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، پھینکنا خدا کا ہے، ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، پھینکنا خدا کا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کے ہاتھ کو اپنا دست قدرت قرار دیا ہے، اور مصطفیٰ کریم اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں۔ کائنات میں مصطفیٰ، کائنات میں حضرت عثمان غنی
کے سوا کسی اور صحابی کو، کسی اور فرد واحد کو یہ موقع، یہ قسمت، یہ نصیب، یہ چیز کسی اور کے نصیب میں نہیں کہ مصطفیٰ کریم نے کسی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہو۔ اگر یہ خصوصیت، اگر یہ خاصہ، اگر یہ فضائل، اگر یہ کمالات کسی کو حاصل ہوئے ہیں تو وہ صرف اور صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، کہ جس کے ہاتھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ عثمان غنی کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ اگر مصطفیٰ کریم کسی کو جو ہے کسی سے راضی ہو جائے، مصطفیٰ کریم کسی کے خواب میں آ جائیں تو زندگی بدل جائے، دل کی دنیا بدل جائے، دل کی کلیاں کھل جائے۔ اگر کسی کے خواب میں مصطفیٰ کریم آ جائے اور اپنے ماتھے کی آنکھوں سے بھلے ہی خواب کے عالم میں مصطفیٰ کریم کے چہرے کی زیارت کر لے، بتاؤ کتنا بڑا مقام اس بندے کو حاصل ہوگا۔ مگر یہاں پر حال یہ ہے، عثمان غنی کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، لہذا اپنے ہاتھ کو مصطفیٰ کریم نے عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے کے عثمان غنی کی بیعت کر لیتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کریم کی محبت ہے اور وہ عثمان غنی کی محبت ہے۔ کہا مجھے طواف کرنا ہے تو اپنے محبوب کے ساتھ کرنا ہے، اگر طواف کرنا ہے تو مدینے کے تاجدار کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر تم مجھے اجازت دیتے ہو طواف کرنے کی تو میں اکیلا طواف نہیں کر سکتا، مجھے واپس جانا گوارا ہے، مگر مصطفیٰ کریم کو چھوڑ کر کے طواف کرنا گوارا نہیں۔ حضرات عرض یہ کر رہا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات بڑی بابرکت ذات ہے، سخاوت میں بے مثال ہے، حیا میں بے مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ 2 بار انہوں نے جنت خرید لی۔ اس کو باہر بھیجو، سب کو باہر بھیجو، سب چلے باہر چلے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات عرض یہ کر رہا تھا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات بڑی بابرکت ذات ہے، بڑی خصوصیات کے حامل ہیں، بڑے کمالات کے حامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کرم اتنا ان پر کیا کہ مکے کی سرزمین سے اٹھا کر کے مدینہ پہنچوا دیا، اور مدینہ منورہ میں بھی سرکار کے رفاقت اور سرکار کی معیت میں رہ کر کے وہ مقام ملا کہ خلیفہ سوم کے لقب سے ملقب ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی حلم والے، بردباری والے اور سخاوت میں بھی ممتاز، حیا میں ممتاز۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا، وہی ہیں پیکرے شرم و حیا و ذوالنورین، ہے نا۔ مقام ان کی حیا کا حضور جانتے ہیں، ہے نا۔ تو یہاں پر اس شعر میں ذوالنورین جو آپ کا لقب ہے، یعنی 2 نور والے، ہے نا، سرکار کی 2 بیٹیوں کا نکاح سے ہوا۔ اور حیا کا عالم تو یہ کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک بار میں حضور کے ساتھ تھی حجرے میں، حضور آرام فرما ہیں، آواز مت کرنا، آواز کرنا، حضور آرام فرما ہیں کہ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ کون تشریف لائے؟ زور سے بولے، کون تشریف لائے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ سرکار آرام فرمائے لیٹے ہیں، اور سرکار کے پنڈلی مبارک سے کپڑا اٹھا ہوا ہے، تھوڑا سا آواز نہیں، آواز نہیں، چپ رہو، خاموش ہو، سنو بیٹا سنو۔ سرکار کی پنڈلی مبارک سے کپڑا جو ہے اٹھا ہوا، ہٹا ہوا ہے تھوڑا سا، سرکار لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے،
سرکار لیٹے ہیں، ابوبکر صدیق آئے، کچھ باتیں وغیرہ ہوئی، اس کے بعد ابوبکر صدیق واپس چلے گئے، سرکار بدستور لیٹے رہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد عمر فاروق اعظم آئے، سرکار بدستور لیٹے رہے، کچھ باتیں ہوئی، اس کے بعد عمر فاروق اعظم چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، کہا کون؟ تو کہا عثمان غنی۔ کیا کہا؟ عثمان غنی۔ جب یہ جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو سرکار اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنے کپڑے کو درست کیا، کپڑے کو ٹھیک کیا، پنڈلی سے کپڑا جو ہٹا تھا اس کپڑے کو درست کیا، اور درست کرنے کے بعد اب دروازہ کھولا گیا۔ جب دروازہ کھولا گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اندر تشریف لائے، اور لانے کے بعد مصطفیٰ کریم سے گفتگو کرنے لگے، مصطفیٰ کریم سے باتیں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر باتیں ہوئی، جو بھی باتیں کرنی تھی باتیں ہوئی، اور باتیں ہونے کے بعد جب واپس گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے والد ابو بکر صدیق آئے تو آپ بدستور لیٹے رہے، عمر فاروق اعظم آئے آپ بدستور لیٹے رہے، یا رسول اللہ لیکن جب عثمان غنی آئے تو آپ اٹھ کر کے بیٹھ گئے، آپ نے کپڑے کو درست کیا، یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ابو بکر آئے تب تو آپ نے ایسا نہیں کیا، عمر فاروق اعظم آئے تو آپ نے ایسا نہیں کیا، عثمان غنی آتے ہیں تو آپ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، کپڑوں کو درست کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے عائشہ صدیقہ، میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے حیا آسمان کے فرشتے کرتے ہیں؟ اے عائشہ صدیقہ، اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر! عثمان غنی کی ذات، عثمان غنی کی شان کتنی ارفع و اعلیٰ شان ہے کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم جن کے حیا کا خیال رکھتے ہیں۔ ابو بکر آئے تو مصطفیٰ لیٹے رہے، عمر آئے تو مصطفیٰ لیٹے رہے، مگر عثمان غنی آئے تو حضور اٹھ کر بیٹھ جائے، کپڑے کو ٹھیک کر لیں، اس لیے کہ جو آنے والا آ رہا ہے وہ حیا کا پیکر آ رہا ہے، وہ حیا کا مجسمہ آ رہا ہے۔ یہ عثمان غنی کی شان ہے، سبحان اللہ، کہ عثمان غنی سے انسان تو انسان، عثمان غنی سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ وہ ذات، وہ بابرکت ذات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ لہٰذا ہمارا اور آپ کا حال کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ جو ہے ان نفوس قدسیہ سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، ان کا ادب کریں۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ آج کے دن جو ہے دو مقدس ہستیوں کے تعلق سے گفتگو ہونی ہے، دو نفوس قدسیہ کے حوالے سے گفتگو ہونی ہے، ایک حضرت عثمان غنی کے حوالے سے اور ایک مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے۔ عثمان غنی کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اگر ایک دو گھنٹے اور بھی گفتگو ہو عثمان غنی کے حوالے سے یہ 2-3 گھنٹے ختم ہو جائیں گے، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کی کرامتیں، ان کی خصوصیات، ان کا علم، ان کا حلم، ان کی بردباری اور ان کی حیا، ان کی سخاوت، یہ ساری چیزیں ان پر گفتگو ہونی ہو، یہ 2-3 گھنٹے کچھ نہیں ہے، کئی گھنٹے لگ جائیں گے ان سب گفتگو، ان سب موضوعات پر تقریر کرنے کے لیے۔ حضرات محترم، تو انشاءاللہ الرحمن زندگی نے وفا کی تو پھر کبھی عثمان غنی کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، بیچ میں جملہ میں نے کہا تھا کہ یہ جو کربلا ہے، یہ کربلا جو ہے یہ تمام تر غزوات اور تمام تر جنگوں کا نچوڑ ہے، یہ کربلا تمام تر جنگوں کی محنتوں کا نام ہے کربلا۔ کربلا جو ہوئی ہے نا، اس سے پہلے بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہے، اور ایسی ایسی عظیم اور تاریخی اور یادگار جنگ ہوئی ہے کہ جن جنگوں کو آپ سنتے آ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ بدر کے مقام کو بدر کے حوالے سے آپ نے سنا ہے کہ بدر کے مقام پر 313 مرد مجاہد تھے، رمضان کا مہینہ ہے، بھوک و پیاس سے ہیں، نہتے ہیں، نہ کوئی آلات حرب ہے، نہ کوئی جو ہے ساز و سامان ہے، نہ اونٹ ہے نہ گھوڑے ہیں، بڑے کم مقدار میں اونٹ اور گھوڑے ہیں،
بڑے کم مقدار میں اونٹ اور گھوڑے ہیں، اللہ اکبر، اتنے کم مقدار میں چیزیں ہیں، تیر و تلوار بھی بہت کم ہے، بہت سارے معاملات ہیں، ادھر جو ہے 1000 کا لشکر جرار ہے، ادھر جو ہے 1000 کا لشکر جرار ہے، اور یہ 313 مرد مجاہد جو ہے روزہ رکھ کر کے اور رمضان کے مہینے میں کھجوروں سے شہری اور افطار کر کے ان 1000 سے لڑ کر کے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہو، جن کے سینوں میں عشق مصطفیٰ ہو، وہ کسی سے ڈرا نہیں کرتے، وہ کسی کے سامنے سر جھکایا نہیں کرتے۔ وہی تاریخ، وہی چیزیں کربلا کی سرزمین پر دہرائی گئی ہے، وہی چیزیں کربلا کی سرزمین پر آئی ہے۔ امام حسین نے کہا تھا مجھے مصطفیٰ کریم نے پالا ہے، مصطفیٰ کریم کے گود میں کھیل کر کے پروان چڑھا ہوں۔ اے لوگوں سنو، میرا سر تو کٹ سکتا ہے لیکن کسی فاسق و فاجر کے سامنے جھک نہیں سکتا، کسی فاسق و فاجر کے سامنے سر جھک نہیں سکتا۔ حضرات محترم، تمام تر غزوات کی محنتوں کا نام کربلا ہے، ایک سے ایک بڑی سے بڑی جنگیں ہوئی ہیں جن میں صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، چاہے وہ بدر ہو، چاہے وہ احد ہو، چاہے وہ خندق ہو، چاہے وہ تبوک ہو، چاہے وہ یرموک ہو، چاہے کوئی بھی جنگ ہو، تمام تر جنگوں میں صحابہ اکرام نے اپنی جان کا، اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی ہے اسلام کو آپ تک پہنچانے کے لیے، اسلام کی آپ بیاری کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کو آپ تک پہنچانے کے لیے صحابہ اکرام نے قربانیاں پیش کی ہے۔ آپ جانتے ہیں جب جنگ خندق ہوئی اور جنگ خندق میں جب خندق کھودی جا رہی تھی، جس جنگ کو قرآن مجید میں جس جنگ کا بیان ہوا ہے، اللہ اکبر، جب جنگ کے موقع پر جب خندق کھودی جا رہی ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا۔ خاموش بیٹے، خاموش، چپ۔ صحابہ اکرام سے مصطفیٰ کریم نے مشورہ کیا کہ بتاؤ تو صحیح کس طریقے سے جنگ کی جائے، بہت سارے لوگ ہیں، ادھر کم لوگ ہیں، جنگ ہونی ہے، کس طریقے سے ان کو روکا جائے؟ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے یہاں میں نے جنگوں میں دیکھا ہے کہ دشمن کو روکنے کے لیے، فوج کو روکنے کے لیے چاروں طرف سے خندق کھودی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کا حال یہ ہے، تین طرف سے جو ہے پہاڑ ہے، دشمن ادھر سے آ نہیں سکتا، ایک طرف خالی ہے۔ یا رسول اللہ، یہاں پر خندق کھودی جائے، اگر خندق کھودی جائے گی تو حال یہ کوئی بھی اس خندق کو پار کر کے اس پار نہیں آ سکتا، اور اگر کوئی پار کرنا چاہے تو ہم انہیں گرا دیں گے تیروں کے ذریعے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی کا یہ مشورہ پسند آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا تو مصطفیٰ کریم کا حال یہ ہے کہ کسی سے کہتے ہیں تمہاری یہاں سے یہاں جگہ ہے، اتنی جگہ تمہیں کھودنی ہے، تمہیں کھودنا ہے۔ ہر ایک صحابی کو تھوڑی جگہ پہ لگا دیے کھودنے کے لیے، اور ایک صحابی کو جتنی جگہ دی گئی ہے اس کا ڈبل مصطفیٰ کریم اپنے لیے رکھیں کھودنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ آج دنیا کا حال یہ ہے، اگر کوئی کسی کا 10-12 فالوورز ہو جائے، میرا کوئی 10-12 چاہنے والا ہو جائے، اب میرا حال یہ ہے جوتوں کو اتار کے باہر چھوڑ دیتا ہوں، کوئی جوتوں کو لے کر کے چلتا ہے، بیگ کو کسی کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہوں، کوئی بیگ کو لے کر کے چلتا ہے، کوئی امامے کا شملہ سنبھال کر رکھتا ہے، کوئی کپڑوں کو دیکھتا ہے، نہ جانے کیا کیا باتیں ہوتی ہے۔ اگر 10-5 فالوورز ہو جائے تو یہ حال ہے، مگر وہ رسول کہ ساری کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے جن کے صدقے میں کی ہے، وہ رسول جو ساری کائنات کا رسول ہے، وہ رسول جو ساری کائنات کے رحمت بن کر کے آئے ہیں، وہ رسول جس کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ جن کا حال یہ، اگر تھوک دے تو صحابہ تھوک کو اپنے ہاتھ پر لے لے، اگر جو ہے وضو کرے تو
پانی کی وضو کے زمین پر گرنے نہ دے۔ اگر بال ترشوائیں تو بال کو لوگ اپنے سینے سے لگا لیں، اپنے ٹوپیوں میں سی لیں۔ وہ مصطفیٰ و رسول جن کی یہ شان ہے، جن کے پیشاب کو لوگ پینا چاہے، جن کے پیشاب کو لوگ پی لے، اتنا مقدس معتبر شخصیت، مگر حال یہ کہ صحابہ کرام کے ساتھ خود بھی خندق کھود رہے ہیں، خود بھی خندق کھود رہے ہیں۔ ایک صحابی خندق کھودتے کھودتے سرکار کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اپنے کرتے کو اٹھا کر بتایا، یا رسول اللہ دیکھے تو صحیح، میرے پیٹ میں ایک پتھر میں نے باندھ رکھا ہے، اس لیے کہ یا رسول اللہ بڑی بھوک ہے، بڑی شدت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو اپنے پیٹ میں ایک پتھر باندھے ہو، میں کئی پتھروں کو اپنے پیٹ پر باندھ رکھا ہوں، اللہ اکبر۔ مگر حال یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم خندق کھود رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اتنی محنتیں مشقتیں برداشت کی ہیں دین کو آپ تک پہنچانے کے لیے، اتنی تکلیفیں اٹھائی صحابہ کرام نے، مصطفیٰ کریم نے دین کو آپ تک پہنچانے کے لیے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ جتنی تکلیفیں مصطفیٰ کریم نے برداشت کی ہے، مصطفیٰ کریم کے صحابہ نے برداشت کی ہے، کم سے کم اس دین کو بدنام کرنے کی کوشش تو نہ کریں، کم سے کم چوراہوں میں جو ہے گلی کوچوں میں رہ کر کے دین کو بدنام تو نہ کریں۔ جب نماز کا وقت آ جائے فوراً نماز کے تیار ہو جائیں، یہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ اسی خندق کے موقع پر ایک شخص تھا کفاروں کی طرف سے، ایک شخص تھا کفاروں کی طرف سے، جن کا نام تھا عبد ود۔ کیا نام تھا؟ ہاں، یہ 1000 لوگوں کے برابر یہ سمجھا جاتا تھا، مانا جاتا تھا، بڑا طاقتور انسان تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو خندق میں ڈال دیا۔ اتنا بڑا خندق، اتنی بڑی خندق پار کرنا مشکل، مگر وہ بڑا قوی اور ہیکل تھا، بڑا بہادر تھا، 1000 کے برابر، 1000 لوگ کے برابر مانا جاتا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑا دیا اور خندق کو پار کر کے اس پر آ گیا، اور اس پر آنے کے بعد کہا حل من مبارز ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، حضرت علی مرتضیٰ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد حضور سے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ بیٹھ جاؤ، یہ عبد ود ہے۔ کیا فرمایا؟ بیٹھ جاؤ، یہ عبد ود ہے، یعنی اس کی طاقت، اس کی شہرت، اور 1000 کے برابر وہ مانا جاتا تھا، تو اس کا دبدبہ سب کے اوپر تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر اس نے آواز لگائی کوئی ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے، اور اسلام اور مسلمان کے تعلق سے غلط بیانی کرنا شروع کر دیا۔ حضرت علی پھر کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، یہ عبد ود ہے۔ حضرت علی بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر اس نے کہا ہے کوئی میرے مقابلے کے لیے، اور پھر اشعار وغیرہ پڑھنے لگا۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے۔ حضور فرماتے علی بیٹھ جاؤ، یہ عبد ود ہے۔ حضرت علی کہتے یا رسول اللہ عبد ود ہی کیوں نہ ہو، مجھے اجازت دیجئے، میں ان سے لڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اجازت دے دی، اور صرف اجازت نہیں دی بلکہ بعض مورخین فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے لیے اللہ کے رسول نے دعا فرما دی۔ حضرت علی سے حضور کو بڑی محبت، بڑا پیار، بڑی محبت، بڑا پیار، اتنا پیار کہ مدینہ منورہ میں جب بھائی چارہ قائم کیا گیا نا، عقد مواخات جو کہتے ہیں، بھائی چارہ، ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنا دیا گیا، ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی، ہر ایک کو ایک کا دوسرے کو جیسا بھائی بنا دیا گیا، اور وہ بھائی جو ہے نا ہمارے بھائیوں کی طرح نہیں ہے، وہ بھائی جو ہے ہمارے بھائیوں کی طرح نہیں۔ آج کل تو بھائی کا حال یہ کہ اپنا بھائی اپنے بھائی کا گلا کاٹنے پہ لگا ہوا ہے نہیں؟ سارے زمین ابا کی میرے نام پہ ہو جائے، میرا بھائی غریب ہو کے مر جائے چلے گا، اپنے ٹینشن نہیں ہے، میرے بال بچے جیتے رہے بس۔ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا آج؟ ہاں، آج کل بھائی بھائی میں یہ معاملات ہے کہ بس کسی بھی طریقے سے ہو ہڑ کو اپنے پاس رکھو،
اور بھائی کیسی زندگی گزارے اپنے کو ٹینشن نہیں, میرے بچے خوشحال ہونے چاہیے بس, ہے نا. بابا اتنا لے کر کے دبا کر کے جو جاؤ گے قبر میں, تمہارا بیٹا بس جس دن جاؤ گے اس دن ہی فاتحہ کرے گا خالی بس, باقی پھر 1 سال تک بھول جائے. پھر وہ برسی آئی تو فاتحہ ہو گئی, پھر 1 سال تک بھولنا, ہے نا. تو کم سے کم اپنے آخرت کی فکر کرو, کم سے کم, ہے نا. بھائی کے مال کو ہڑپو مت, بھائی کے ساتھ غلط ویوہار مت کرو, بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اب جانتے ہیں جب عقد مواخات ہوا نا, بھائی چارگی قائم ہو گئی, ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا اللہ کے رسول نے بھائی بنا دیا, تو ان صحابہ اکرام میں اتنی محبت تھی, اگر کسی کی 2 بیویاں تھیں تو ایک بیوی کو طلاق دے دیا, کہا ایک بیوی میں نے طلاق دے دی ہے اس عورت سے, اے میرے بھائی آپ نکاح کر لو. کیا محبت تھی ان کے, اللہ اکبر, کیا پیار تھا ان کا, ہے نا. ایسی محبت ہونی چاہیے اپنے اندر کہ اپنے بھائی کی دیکھ ریکھ کریں, اگر وہ پریشانی میں مبتلا ہے ان کا ساتھ دیں, ان کا سپورٹ کریں, نہ کہ ان کے مال کو ہڑپیں. عقد مواخات جب قائم ہوا, بھائی چارگی قائم ہوئی, تو اللہ کے رسول نے کیا کیا, ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا. حضرت علی روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, آپ نے ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے, مگر آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں, کسی کو میرا بھائی نہیں بنایا, کسی کو میرا بھائی نہیں بنایا, مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. اللہ کے رسول نے فرمایا, اے علی مایوس کیوں ہوتے ہو, تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو, تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو, آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. یہ مقام, یہ مرتبہ حضرت علی, یہ مرتضیٰ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی سے سرکار کو بڑی محبت. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت علی کو حکم دے دیا, اجازت دے دی کہ جاؤ. اب حضرت علی میدان کارزار میں آئے, دیکھا عبد ود ہے. کون ہے؟ ہاں, بعض نے کہا کہ اس کا نام عمرو بن عبد ود ہے. ہاں, اس نے کہا کہ تم کون ہو, کہا میں علی ہوں. کیا کہا؟ ہاں میں علی ہوں. کہا ہے میرے بھائی کے بیٹے, تم سے بڑے بڑے تمہارے چچا لوگ بھی ہوں گے, میں تم جیسے جوان کو قتل کرنا نہیں چاہتا, تمہارا خون بہانا نہیں چاہتا, لہٰذا اے میرے بیٹے تم واپس چلے جاؤ اور کسی بڑے انسان کو میرے مقابلے کے لیے بھیجو. حضرت علی نے فرمایا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. کیا فرمایا؟ کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں, تم مجھے میرا خون بہانا تمہیں گوارا نہیں ہے, پسند نہیں کرتے, لیکن خدا کی قسم مجھے تمہارا خون بہانا گوارا ہے, پسند ہے. کیا فرمایا؟ کہ خدا کی قسم مجھے تمہارا خون بہانا پسند ہے. جب اتنا جملہ حضرت علی نے کہا تو وہ طیش میں آ گیا, اور آنے کے بعد ایک تلوار اس زور کی ماری کہ حضرت علی نے اپنے خود سے اس تلوار کو, اس کے وار کو روکنا چاہا تو خود کٹ کر کے حضرت علی کے سر پہ لگ گیا. حضرت علی کا سر زخمی ہو گیا. اب بتاؤ کہ وہ کتنا مضبوط تھا, کتنا قوی, کتنا ہیکل, کتنا بہادر تھا. خود کسے کہتے معلوم ہے؟ ہاں, ڈھال. ڈھال ایک تو ڈھال ہے جو ہاتھ میں لے پھرتے, اور ایک خود جو سر میں ٹوپی جو ہے لوہے کی پہنی جاتی ہے, اس کو کاٹ کر کے, لوہے کی کاٹ کر کے تلوار اندر حضرت علی کے سر تک پہنچ گیا. اللہ اکبر, کتنی طاقت اس کے اندر تھی, کتنا زور تھا اس کے اندر. حضرت علی نے اس کے وار کو روکا اور پھر پلٹ کر کے حضرت علی نے اس کے گردن پر اس زور کے تلوار ماری کہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر بلند کی. ادھر صحابہ اکرام میں خوشی کا ماحول پیدا ہو گیا کہ حضرت علی نے تکبیر بلند کی ہے, اس کا مطلب یہ ہے عبد ود مارا گیا ہے. اللہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے سنا, بڑے بہادر, بڑے جری, بڑے طاقتور, اور حضور سے بے پناہ محبت کرنے والے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو جنگیں ہوئی, جنگ خندق یہ جو ہوئی ہے, یہ جنگ بدر ہو جائے, جنگ احد ہو جائے, جنگ تبوک ہو جائے, یہ تمام تر غزوات جو ہوئے ہیں, یہ سب, ان سب کا نچوڑ ہے کربلا, ان سب کی محنتوں کا نام ہے کربلا.
پہلے انہوں نے قربانیاں پیش کی ہے اور اسی روش پر چلتے ہوئے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی پیش کی ہے. انہوں نے جنگ کی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گود میں پرورش پانے والے ہیں, ہے نا. انہوں نے دیکھا کہ میرے باپ, میرے نانا, میرے جو ہے چچا وغیرہ کس طریقے سے جنگ کرتے تھے اسلام کے لیے, کس طریقے جان کو قربان کرتے تھے. تو وہی چیز کربلا کی سرزمین پر امام حسین نے دہرائی اور دنیا والوں کو پیغام دیا, جان جاتی ہے تو جائے مگر اسلام کے اوپر آنچ نہ آنے پائے. وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ جان تو جانی ہے, جائے گی, ہے نا. کتنے دن جئیں گے؟ 60 سال, 50 سال, 40 سال, 30 سال, 70 سال. آج کل تو پہلے آیو کم ہو گئی بابا, ہے نا. عمریں آج کل تو پہلے ہی بہت کم ہو گئی ہے. 60 سال بمشکل آدمی جا رہا ہے آج کل. نوجوان تو ہمارے پہلے گٹکا, پوری, پان یا پتہ نہیں مسالے کیا کیا کھا کے ابھی 20 سال عمر نہیں ہوئی ہے, اندر کا پوری باڈی کا پورا کچرا پورا بھر کے پورا سب ڈھیلا ہو گیا ہے کہ نہیں ہے. پرانے زمانے کے لوگوں دیکھیں, ان کی عمریں 70 سال, 80 سال, کوئی 100 سال تک, ہے نا. مگر آج کیا حال ہے؟ آج حال نوجوانوں کا یہ ابھی پیدا ہو کر کے 10 سال نہیں ہوتے گٹکا شروع ہو جاتے ہیں بچے کے, ہے نا. مسالے, چھالیاں, گٹکے, وہ سپاری اور کیا کیا بنتا ہے وہ سب شروع ہو جاتے ہیں. اب وہ کھاتے اندر چبا کے وہ جا رہا ہے, اس کے ساتھ جو زہر ہے وہ بھی اندر جا رہا ہے. اندر کبھی کڈنی خراب, لیور خراب, گردہ خراب, نہ جانے کیا کیا خراب. پتہ چلا کہ شادی ہو کر کے 5 سال نہیں ہوئے بچہ دنیا سے چلا گیا. نوجوانوں, اپنی زندگی کو سنبھالو, اپنی صحت کو بہتر رکھو. سب دیکھیں آج یوں ہے لکڑی کا ڈھانچہ, سب سب یوں. ایک تماچا زور سے مار گر جائے گا آدمی. کیا جنگ میں لڑیں گے بابا, کیا جائیں گے, ہاں کیا کریں گے. اب غصہ تو ناک پر ہے, غصہ کہاں ہے؟ ایسا لگ رہا کہ دنیا الٹ پلٹ دے گا, دنیا الٹ پلٹ دے گا ایسا لگ رہا ہے. مگر اگر کہیں بھی آ جائے مقابلے کے لیے تو ساری بس نکل جا رہی پھر, ہے نا. ارے مضبوطی اپنے اندر پیدا کرو, طاقت پیدا کرو اپنے اندر. یہ پوری یہ گٹکے پھٹکے سے باز رہو. اچھی چیزوں کا استعمال کرو, اچھی غذا کا استعمال کرو, غصہ کو کنٹرول کرو, اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کرو. یہ چیزیں تمہیں کام آئیں گی, ہے نا. امام حسین کو کی جو پرورش ہوئی ہے نا, وہ مصطفیٰ کریم کے گود میں ہوئی ہے. مصطفیٰ کریم نے بتایا اپنے نواسے کو کہ میرے نواسے کس طریقے سے تمہیں جنگ کرنی ہے, کس طریقے سے تمہیں صبر کرنا ہے, کس طریقے سے تمہیں صبر و رضا کا پہاڑ بن کر کے کھڑا رہنا ہے, کس طریقے سے تمہیں یہ کام کرنا ہے کہ دنیا میں مثال پیدا ہو جائے. آج کوئی لا سکتا ہے ایسی مثال جو کام حضرت امام حسین امام علی مقام نے کربلا کی سرزمین پر کیا ہے. تو یہ تمام تر غزوات کا نچوڑ ہے کربلا. ایک جنگ کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ رومیوں کا لشکر ایک طرف 1 لاکھ اور مسلمانوں کی طرف سے صرف کتنے 3000 لوگ. کتنے لوگ؟ 3000 لوگ. ادھر کتنے تھے؟ 1 لاکھ اور ادھر کتنے 3000 لوگ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3000 مسلمانوں کو صحابہ کو ساتھ دیا اور سپہ سالار بنایا حضرت زید بن حارثہ کو. کس کو بنایا؟ زید بن حارثہ کو سپہ سالار بنایا. اور حضور نے فرمایا کہ اے زید, اگر تم شہید ہو جاؤ تو جھنڈا علم جو ہے عبداللہ بن رواحہ کو دے دینا, اور عبداللہ بن رواحہ اگر شہید ہو جائے تو جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب جو کہ حضرت علی کے سگے بھائی ہیں. کن کے سگے بھائی؟ حضرت علی کے سگے بھائی ہیں, ان کو دے دینا. اللہ اکبر. جنگ کرنے کے لیے بھیجے ہیں اور ادھر مصطفیٰ کریم مدینہ منورہ میں ہیں, اور حال یہ ایسا لگتا ہے جسے پردہ اٹھا دیا گیا ہے. سارے جنگ کو, تمام تر چیزوں کو مصطفیٰ کریم یہیں سے ملاحظہ فرما دیکھ رہے ہیں, یہی دیکھ رہے ہیں. اور حال یہ کہ جنگ کرتے کرتے حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے. وہ جو علم تھا ہاتھ میں, جو وہ جھنڈا
جب حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے تو اس جھنڈا کو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اٹھا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہے کہ صحابہ اکرام کٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، اس جھنڈے کو حضرت جعفر بن ابی طالب، میں نے پہلے کہا کہ حضرت جعفر جو ہے حضرت علی کے بھائی ہیں، عون و محمد جن کا ذکر آپ کو کربلا کی سرزمین میں ملے گا، جو حضرت زینب کے بیٹے ہیں عون و محمد کے دادا ہیں۔ کن کے دادا ہیں؟ عون و محمد کے دادا ہیں، حضرت علی کے سگے بھائی ہیں، عبداللہ کے والد محترم ہیں، اور عبداللہ کے بیٹے جو ہیں وہ عون و محمد ہیں۔ انہوں نے سنبھال لیا۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے سنبھالا تو لڑتے 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 اب عالم یہ، کسی نے تلوار پیچھے سے مارا، ایک ہاتھ کٹ گیا، آپ دوسرے ہاتھ سے لڑتے رہے، دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ ان کے تعلق سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو اللہ تعالیٰ نے جنتی 2 پر عطا فرما دیے، سبحان اللہ، اور ان پروں کے ذریعے سے وہ جنت میں جہاں چاہے وہاں گھومے۔ اللہ اکبر۔ وہ جعفر تیار۔ پھر اللہ کے نے فرمایا کہ اس کے بعد اب حال یہ کہ اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر نے اس جھنڈے کو اٹھا لیا، اور وہ کون؟ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، تو صحابہ اکرام نے قربانیاں پیش کی ہیں، حضرت علی نے قربانی پیش کی ہے، علی کے بھائی جعفر نے قربانیاں پیش کی ہے۔ آپ حضرت علی سے لے کر کے امام حسن عسکری تک، اہل بیت اطہار کے ان نفوس قدسیہ کو دیکھ لیں تو یہ سب کے سب اپنے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے نظر آئے ہیں۔ جان کی قربانی، مال کی قربانی، تن من دھن سب قربان کرتے نظر آئے ہیں۔ ان کے گھر کا یہ شیوا رہا، یہ طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کربلا جو ہے وہ تمام تر غزوات کے نچوڑ کا نام ہے، تمام تر غزوات کے نچوڑ کا نام ہے۔ جو پہلے قربانیاں پیش کی ہیں ان قربانیوں کو مولا حسین نے ان قربانیوں کو ضائع ہونے نہیں دیا۔ آخر وقت میں جب کربلا کے سرزمین پر یزید نے تمام تر چیزوں کو بدلنا چاہا اسلام کے حوالے سے، جو اسلام میں چیزیں تھیں، شراب منع تھا، جوا منع تھا، جو چیزیں تھیں ان چیزوں کو بدلنا چاہا، تو اس وقت امام حسین کربلا میں آئے اور وہی باتیں جو پہلے ہو چکی ہیں انہی باتوں کو، پہلے کی باتوں کو دہرایا اور کہا اسلام میں جو چیزیں منع ہے وہ منع رہیں گی، جو جائز ہے وہ جائز رہیں گی، اور جو ناجائز ہے وہ ناجائز رہیں گی۔ جب تک حسین زندہ ہے اس میں کوئی رد و بدل، کوئی تغیر، کوئی تبدیلی ان میں نہیں ہو سکتی۔ یہ جتنے بچے نے یہ لڑکی جو ہے یہ اس کے بھائی سب بہت بدماش بچے ہیں۔ کل سے آنا مت ہے، گھر پہ رہنا اپنے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کی بڑی قربانیاں رہی ہیں، انہی قربانیوں کا نچوڑ یہ کربلا ہے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی چیزوں کو کربلا کے سرزمین پر دہرایا ہے اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیا ہے، اے دنیا والو، جب اسلام کے اوپر کبھی آنچ آئے تو اپنے اسلاف کی زندگی کا مطالعہ کرنا، اپنے بڑوں کی زندگی کا مطالعہ کرنا، ان کی زندگیوں کو دیکھنا کہ انہوں نے کس طریقے سے اسلام کی مدد کی ہے، انہوں نے کس طریقے سے اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی آپ بیاری کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کیا ہے۔ جب تم ان کی زندگی کا مطالعہ کرو گے، ان کی زندگیوں کو دیکھو گے تو تمہارے دلوں میں بھی وہی جذبہ، وہی عشق موجزن ہوگا، وہی عشق پیدا ہوگا، اور جب وہی جذبہ پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ الرحمن تم کامیاب و کامرا ہوتے نظر آؤ گے۔ آج حال یہ ہے کہ ہم دوسروں کے بایو ڈاٹا کو پڑھتے ہیں، آج ہمارا حال یہ ہے دوسروں کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، مگر ہم اپنے اسلاف کی زندگی کا مطالعہ، اپنے بزرگوں کی زندگی کا مطالعہ ہم نہیں کرتے۔ ہم دوسروں کی زندگی کا مطالعہ کر کے اس کے طرز پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اگر آج بھی ہمارے نوجوان ہمارے بزرگوں کی زندگی کا مطالعہ کریں گے
تو اپنے ہاتھوں سے یہ بال کو سنوارنے کا کام چھوڑ کر کے اپنے دل کو، امت مسلمہ کے دل کو سنوارنے کا کام شروع کر دیں گے۔ آج تبلیغ ہو رہی ہے، آج دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، باتیں کرنے والے آپ کو چوراہے پہ بہت مل جائیں گے، باتیں کرنے والے چوراہے پہ بہت مل جائیں گے، لیکن عمل کرنے والے آپ کو الا ماشاء اللہ ملیں گے، عمل کرنے والے آپ کو الا ماشاء اللہ ملیں گے۔ جبکہ پہلے کا زمانہ کیا تھا، عمل کرنے والے پہلے عمل کرتے تھے، اس کے بعد دوسروں پر کسی چیز کے بارے دوسرے کو کسی چیزوں کے بارے بتاتے۔ میں نے جمعہ کے دن کہا تھا ایک چیز جمعہ کی تقریر میں کہ ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، ہم کوانٹٹی پر زیادہ زور دیتے ہیں، کوالٹی پر زور نہیں دیتے، ہے نا، کوانٹٹی پر زور زیادہ دیتے ہیں۔ میں نے کہا تھا جمعہ کو 300 تسبیح 400 تسبیح پڑھ لے آدمی، 500 1000 تسبیح پڑھ لیا، میں نے 500 پڑھ لیا، 1000 پڑھ لیا، مگر کیسے پڑھا، کھٹ 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 چلا جا رہا ہے نا۔ تو کوانٹٹی پر زور ہے، زیادہ پڑھ لیں گے زیادہ ثواب مل جائے گا، لیکن کوالٹی اس میں کچھ نہیں ہے۔ اخلاص، اللہ کی رضا حاصل کرنے والی بات، اخلاص خشوع و خضوع میں نہیں ہے۔ نماز پڑھ رہا آدمی شب قدر ہے یا شب برات ہے، 200 رکعت 300 رکعت 500 رکعت، رات بھر نماز پڑھا، صبح کو فجر غائب، نفلی نمازیں رات بھر پڑھا، صبح کو فجر غائب۔ تو کوانٹٹی پر زور ہے، بہت زیادہ پڑھیں گے، مگر کوالٹی پر زور نہیں ہے کہ بہت اچھے طریقے سے پڑھیں گے، احسن طریقے سے پڑھیں گے، اس پر زور نہیں ہے۔ کیا ہونا چاہیے، کوانٹٹی پر زور دینی چاہیے، کوالٹی پر زور دینی، کس پہ ہونی چاہیے زور؟ ہاں، ہمارے پاس آج کوالٹی ہے، ہمارے پاس آج کوالٹی ہے، ہاں کوالٹی ہے۔ اگر کوالٹی ہوتی تو آج یہ محفل خالی نہیں ہوتی، اگر کوالٹی ہوتی تو باہر بیٹھے بیٹھے باتوں میں مصروف نہیں ہوتے، کوالٹی ہوتی تو یہاں آ کر کے بیٹھ جاتے، یہ نہیں دیکھتے کہ میں بڑا ہوں کہ چھوٹا ہوں، امیر ہوں کہ غریب ہوں، رئیس ہوں کہ عزت دار ہوں، کیا ہوں۔ جو اس محفل میں آ جاتا ہے وہ عزت پا لیتا ہے، اور یہ محفل میں بڑا چھوٹا نہیں دیکھا جاتا، امیر غریب نہیں دیکھا جاتا، ہاں دنیا دار اور پھلا نہیں دیکھا جاتا۔ یہ حسین اعظم کی محفل میں جتنا ادب کرو گے اتنا ہی مقام ملے گا، ہے نا۔ کسی نے کہا ادب گاہیست زیر آسماں، از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا۔ تو اگر عزت کرو گے، اگر خشوع و خضوع کے ساتھ اعمال کرو گے، اگر اللہ کی رضا کے لیے عمل کرو گے، تو وہ عمل اگر تھوڑا سا کیوں نہ ہو جائے تمہارے اس کوانٹٹی والے عمل سے زیادہ بہتر ہے نا۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی جان کو تکلیف نہ دو، عمل اتنا ہی کرو جتنا تم کر سکتے ہو، اس لیے کہ تم تھک جاؤ گے عمل کرتے ہوئے مگر اللہ نہیں تھکے گا، ہے نا۔ اللہ کے پاس خزانے میں کمی ہے، نیکیاں دیتے ہوئے تھک جائے گا وہ، تم جتنا کرو گے اتنی نیکیاں دے دے گا وہ، ہے نا، مگر ہم تھک جائیں گے، عمل کرتے کرتے ہم تھک جائیں گے۔ تو حضور نے کیا فرمایا، تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، عمل اتنا ہی کرو کہ جتنا تم کر سکتے ہو، جتنا تم کر سکتے ہو۔ تو کیا کرنا ہے، کوالٹی پر زور دینی ہے، کوانٹٹی پر زور نہیں۔ اور کوالٹی کب آئے گی، جب بندے کے اندر اخلاص پیدا ہوگا۔ کیا پیدا ہوگا، اخلاص پیدا ہوگا۔ لہذا امام حسین کی اس محفل سے آج کا سبق یہی ہے، کوانٹٹی پر نہیں کوالٹی پر زور دیجیے، اپنے اندر دل کو صاف کرنے کی کوشش کیجیے، دل سے حسد کو، بغض کو، عناد کو، تمام تر خرافات کو نکال کر کے دل کو پاک و صاف کیجیے۔ اس دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو بسائیے، جگہ دیجیے۔ جب اس دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہوگی تو دنیا کی محبت اس دل سے نکل جائے گی، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے دو محبتیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، یا تو دل میں میری محبت ہوگی یا دنیا دار کی محبت ہوگی۔ جس دل میں اللہ کی محبت ہوگی اس دل میں دنیا دار کی محبت نہیں ہو سکتی، اور جس دل میں دنیا کی محبت ہوگی اس دل میں اللہ کی محبت نہیں ہو سکتی۔ اب ہمیں خود غور کرنا، دیکھنا ہے ہمارے دل میں کس کی محبت ہے۔ اگر دنیا والوں کی محبت ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت سے ہمارا دل خالی ہے، اور اگر اللہ کی محبت سے دل خالی ہو جائے تو پھر وہ دنیا میں انسان رہتا جیتا جاگتا مردہ ہے۔
ہاں، اس لیے دل کو پاک و صاف کیجیے. کیا کہ دل کو پاک و صاف کیجیے. اس دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو جگہ دیجیے. انشاءاللہ الرحمن اسی میں ہماری آپ کے ہم سبوں کی بھلائی مضمر ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. بولنے کسی قسم کی غلطیوں میں توبہ کرتا استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.